ابھی تک وہاں پر بجلی کی بحالی نہیں ہو سکی، حالانکہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید 8 بجے تک بحال ہو جائے گی. تو یہ جی آپ کے ماشاءاللہ 4-5 کویشچن تھے. آخری کویشچن آپ کا 2018 کا ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. 16 مئی 2018 9:28 پہ ہوا تھا, اور گدو شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا, پارشل تھا, پورا نہیں تھا, پارشل تھا, اور یہ تقریباً 9 گھنٹے اور 13 منٹ کا تھا, اور پارشل یہ تھا, اور یہ آپ کا گدو 747 پہ ہوا تھا نمبر 1. تو لہٰذا یہ ملک وائڈ نہیں تھا, ایک پارشل مخصوص سسٹم میں تھا. اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے. دوسری ان کے شنٹ ری ایکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان 2 پاور پلانٹس پہ, جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا نمبر 1. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا. اس وقت ہم لوگ ایک ایمرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو سٹیبلائز کر کے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے ہیں, نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سویا. ہم لوگ NPCC نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری, سسٹم کو دیکھ رہے تھے, منگلا, تربیلا, اپنے باقی پاور پلانٹس کو اس موڈ سے نکلے ہیں, اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی, اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی, کیونکہ یہ ٹیکنیکل نوعیت کا کام ہے, تو انجینئرز ہی اس کو کریں گے. نہ میں کر سکوں گا, نہ شبلی فراز صاحب کر سکیں گے, نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خواتین و حضرات بات کر سکیں گے. تیسری بات کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا, ان کی انسٹرکشنز بھی آ گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے, رسپانسبلٹی جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے, اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ کویسچن. جی سر, ایک فالٹ سے پورے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے پہلے زونز میں تقسیم کیا گیا تھا, تو کیا اس سسٹم نے کام نہیں کیا, یا اگر بر وقت کام کیا جاتا تو اس سے بہتر؟ نہیں بہن, سب سے پہلی چیز ہے سسٹم نے کام کیا, اسی لیے آپ کے وہاں پہ بریکرز لگے ہوتے ہیں. میں پھر اپنا جواب دہراؤں گا کہ ایک سسٹم جہاں پہ فالٹ آیا وہ کہاں پہ تھا, یہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. کیا وہ گدو کے اندر تھا؟ گدو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا, چاہے وہ لائن پہ ہوگا 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر, 3 سرکٹس وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں, اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ پیٹرولنگ ہو رہی تھی, اور فجر کے ٹائم تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا تھا. ابھی بھی وہاں پہ فاگ تھی, نظر نہیں آ رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ٹاور, اور یہ ٹاور کوئی چھوٹے ٹاور آپ کے نہیں ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں, اور اس پہ جو انسولیٹر ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ٹن کا ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں, ایک کو فزیکلی چڑھ کے ویریفائی کرنا پڑے گا. تو وہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے. اور کیا سسٹم جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا؟ بالکل, اسی لیے کیونکہ ایک سسٹم, ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی, اور وہاں پہ آپ کی فریکوینسی ویریشن آئی, تو سسٹم نے اوور آل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا. کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا؟ یہ بہتری اسی لیے ہم لوگ مزید 2 ٹرانسمیشن لائنیں آپ کی جو ہے وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں. آپ کی HVDC لائن جو کہ آپ کی لاہور ٹو مٹیاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے KDA 1-2 کی اپ ٹو جامشورو, اور ان دونوں لائنوں کی جو کیپیسٹی ہوگی یہ تقریباً 300 میگا واٹس ایچ ہوگی. تو وہ سسٹم میں سیفٹی اور ریٹرڈنسی یا اسپیئر لائنز جو ہیں, ٹرانسمیشن لائنز, وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. سر جی نواز شریف سر جی بجلی کی پیداوار بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سسٹم بھی ٹھیک ہونے جا رہا ہے. میں چونکہ کیپی سے ہوں اور میرا سوال بھی ہے, مردان میں سر اب بھی 10 اور 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے ڈیلی. سر تو اس پر کب قابو پائیں گے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. مردان کی آپ نے بات کیا, ہائی لاس ایریاز جہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے, ان جگہوں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اور اگلے 2 سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوا ہے ود ٹارگیٹس. جون سے پہلے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ انہی ایریاز میں تقریباً 2 ارب روپے ہم لوگ انویسٹ کریں گے. اس پریس کانفرنس کسی ٹائم میرے آفس میں آ جائے گا, ایگزیکٹ ڈیٹیلز, گریڈز, ایریل بنڈلڈ کیبل, گریڈز, فیڈرز, ٹرانسفارمرز, پاور ٹرانسفارمرز, آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا, وہ بھی ہم لوگ انویسٹ کریں گے سسٹم میں. اور فیڈر وائز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون کون سے فیڈرز ہیں.
السلام علیکم سر. سر میرا سوال یقیناً بجلی سے متعلق ہے، لیکن آج کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹ کے میرا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے. وہاں کی بجلی کی بدترین صورتحال ہے، آئی ہوپ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے کوئی بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے؟ اب تو انضمام بھی ہو چکا ہے، یا اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے، اور یہ کوشچن شبلی فراز صاحب کو شاید یاد بھی ہو. تقریباً 3 کیبنٹس پہلے بھی میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات کی تھی، اور ہم لوگ خود بھی اس چیز کو بالکل ہمیں معلوم ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا تھا. ابھی تک معاہدہ جو ہے فاٹا کے ساتھ کہ وہاں پہ کمرشل بلز اپنے گھریلو بلز جو ہیں وہ 2023 تک نہیں لیے جائیں گے، پر ہم لوگوں نے سسٹم میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بالخصوص آپ کا گریڈ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے سارے مرجڈ ایریاز میں، آپ کے جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو صارفین تک لائنیں 11 kV کی پہنچانی ہے، اس پہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ. سر یہ جو NTPC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو تحقیقات کرے گی، اس کی تحقیقات کی مطلب کب تک پتہ چل سکے گا کہ اس کی ابتدائی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی میں NPCC سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا تعین کریں گے ٹائم کا. کیونکہ ہم نے سسٹم کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے، انسانی سسٹم ہے، اس پہ انجینئرنگ پرابلم ہے کہ وہ پرابلم کہاں پہ آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اس کا سدباب کس طرح ہو سکتا ہے. پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا. اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 2 سالوں میں 1 سیکنڈ کا بھی میجر لائن پہ کوئی فالٹ نہیں آیا. بدقسمتی کے ساتھ یہ آیا، اور ہم نے بہتر طریقے سے ریئیکٹ کیا، اور سسٹم کو ہم نے انرجائز کر دیا الحمدللہ. ایک سیکنڈ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا. ظاہر ہے کہ منسٹری آف انرجی جو کہ لائن منسٹری ہے تو وہ اس کو وہ کرے گی، لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو 2-2.5 سال پہلے بھی ایک اس طرح کا ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد انکوائری جو ہے تو NTDC، JEK اور کسٹ ان یونیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشنز بھی تھی، اس کی فائنڈنگز بھی ہوئی تھیں. تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز، اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں. مزید کتنے سال تک ایسے فالس کو ہم سامنا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ ہے. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے ملک وہاں پہ سسٹم ماڈرن ہے، کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، نیو یارک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے. تو انجینئرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں، میں نے آپ کو بتا دیا 2013 سے لے کے 2018 تک سابقہ حکومت میں 8 فالٹس آئے تھے. ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2 سالوں میں 1 فالٹ بھی نہیں آیا. یہ ابھی پہلی بار ہوا، اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم افیکٹ ہوا، ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ریسیٹ کیا ہے. اچھا صاحب، یہ جو رات کو بلیک آؤٹ ہوا اس کے بعد ایک قوم کا بازار گرم ہو گیا تھا، اور سرکاری سطح پر تقریباً 45-50 منٹ لگے کنفرمیشن ہونے میں کہ بجلی کا بلیک آؤٹ ہے، اس کی احتجاج ابھی شروع کر دی گئی اور بھاری بنا دی. تو یہ ایسا تقریباً 45-50 منٹ لگے، کوئی 10-15 منٹ میکسیمم. بہت اچھی بات ہے آپ نے بات کی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں جس وقت کسی پیشنٹ کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں، اس کو سٹیبل کرتے ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا وہ نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری توجہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ وجہ اور اس کے سٹینڈ بائی میکینزمز. تو جس طرح ہی ہوا اس کے فوراً ساتھ ہی میں بھی NPCC میں پہنچ گیا، ہماری ساری ٹیمز وہاں پہ موجود تھیں، اور جس طرح میں نے کہا ساری رات ہم نے وہاں پہ لگائی ہے، سسٹم کو سٹیبل کیا. اور جیسے ہمیں مطلب آئیڈینٹیفائی ہوا کہ کون سی جگہ میں آ رہی ہے اور یہ اس یارڈ میں یا اس کے چار دیواری میں نہیں ہے، باہر ہے، ٹیمز بھی ہم نے بھیج دی. تو اس دوران امیجیٹلی میری پہلی ٹویٹ جو ہے اس کے فوراً بعد نکل گئی تھی کہ یہ ایک فالٹ آیا ہے اور اس کو ہم لوگ ابھی ٹریس کر رہے ہیں. نیکسٹ کویسچن. جی شبیر صاحب شارٹلی اگر کمنٹ کرنا چاہے، رات کو جب یہ سارا ایشو ہوا کئی جگہوں پر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تھی، خان صاحب بھی بیٹا گئے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کی چیزوں کی وہ ہوتی. آپ لوگوں کو بیچ میں کوئی اس طرح کا احساس ہوا؟
नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये थी कि देखें जो पहला